نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 25ویں روز کا آغاز کرتے ہیں آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیات موجود ہیں وہ آیت ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 1-5۔ اور ناظرین کرام، چونکہ آج 25ویں شب قدر بھی ہے جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ہماری یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ 25ویں شب کو 25ویں سپارے سے ہم اپنی ڈائری کے 25ویں صفحے پر جو آیات لکھیں گے، آج جو آیات سمجھیں گے، وہ بھی شب قدر سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حامیم، واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے اور ہماری طرف سے حکم ہے، اور یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حامیم جو ورڈ ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ میننگ لیس ورڈز ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں ہیں، تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی اور جن کے مطلب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی ایک ورڈ بھی ایسا نہیں کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ بس رینڈملی قرآن مجید میں یہ الفاظ نازل ہو گئے اور ان کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہاں، ان کا علم ہمیں نہیں ہے، ان کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، ان کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو جتنا ہمیں علم دیا گیا ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، ہم صرف اتنے ہی کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، باقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں حروف مقطعات کے، یہ دراصل ایک کھلا چیلنج بھی ہے، کھلا چیلنج بھی تھے اس وقت مشرکین مکہ کے لیے، کہ جو سمجھتے تھے کہ عربی ان کی زبان ہے تو وہ سب سے زیادہ اس زبان میں ماہر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا تھا انہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم سب سے زیادہ اس زبان کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے ہو، تو پھر یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی بتاؤ، یا پھر اس جیسا کوئی قرآن بنا لاؤ۔ تو ان لوگوں نے اس وقت یہ کوشش بھی کی کہ نعوذ باللہ وہ اس جیسا قرآن بنا لیں، اور مسیلمہ کذاب نے تو بنا بھی لیا تھا۔ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے ایسی چیز بنائی نعوذ باللہ، تو پھر جب اس نے اپنے فالوورز کے سامنے اسے پیش کیا تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے نہ پڑھنا ورنہ تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو اٹ سیلف ایک معجزہ ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کے مثل کوئی اور چیز نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، والکتاب المبین، قسم ہے ایک واضح کتاب کی، قسم ہے کتاب مبین کی۔ ناظرین کرام، مبین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی روشن ہو اور وہ دوسروں کو بھی روشن کر دینے والی ہو۔ تو یہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، یہ خود بھی بہت زیادہ روشن ہے، یہ کتاب خود بھی بہت زیادہ کلیئر ہے، واضح ہے اس کے احکامات، اور یہ ہمارے لیے بھی ہمیں ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے، اور ہمارے لیے بھی احکامات کو اس طرح سے، اس طریقے سے کھول کھول کر بیان کرتی ہے
کرتی ہے یہ کتاب کہ ہمیں پھر تمام چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں باقی نہیں رہتے۔ تو یہ کتاب مبین ہے جو کہ انسان کی زندگیوں کو روشن کر دیتی ہے، اور یہ کتاب مبین جو ہے یہ ایک پروف بھی ہے، اسٹرانگسٹ پروف بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں میں دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ اور جو شخص، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس کتاب پر ایمان نہیں لایا تو پھر دنیا میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جاتی کہ جسے دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ کتاب ایک اسٹرانگ پروف بھی ہے حق کے اوپر کہ یہ حق ہے یہ کتاب۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 3 میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بابرکت رات کیا ہے کہ جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا، اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ جب ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں، سورہ قدر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو جو لیلۃ القدر ہے وہی رات ہے کہ جس کے بارے میں سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ مبارکہ۔ تو لیلۃ القدر کہیں ہم یا لیلۃ مبارکہ، یہ ایک ہی رات کی بات ہو رہی ہے، اسی رات میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا تھا۔ اور ہم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہاں ہمیں اب مہینہ پتہ چل گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا تھا، اور رات پتہ چل گئی کہ کس رات میں نازل کیا گیا تھا، لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا تھا، اور اسی رات کو یہاں سورہ دخان میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ۔ اور اسی رات میں تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور تمام امور سر انجام پاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم آیت نمبر 4 میں پڑھیں گے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، کہ یقیناً ہم ڈرانے والے تھے، تو ہم متنبہ کرنے والے تھے۔ تو کس چیز سے ڈرانے والے تھے، کس چیز سے متنبہ کرنے والے تھے؟ کہ لوگو تم ڈر جاؤ، تم باز آ جاؤ، تم جان لو کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب تمہیں حساب دینا پڑے گا اپنے اعمال کا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹ آؤ اور اس انذار کو سمجھ لو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہمیں دے رہے ہیں، انا کننا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ اس انذار کو سمجھ لو، اس ڈر کو سمجھ لو، اس وارننگ کو سمجھ لو۔ یہ وارننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور جب تک ہم اس وارننگ کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں اس قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، اگر مثال کے طور پر اگر کوئی فرینچ زبان میں کوئی شخص کھڑا ہوا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، تو آپ کی سمجھ میں تو اس کی زبان آ ہی نہیں رہی، آپ بس یہی کہیں گے کہ یہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے، اور نہ ہی آپ اٹھ کر اپنے لیے کسی سیفٹی کا انتظام کریں گے، نہ ہی آپ دوڑ کر اپنے لیے کہیں کوئی جائے پناہ تلاش کریں گے، کیونکہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی اس کی وارننگ، جو آپ کو وارننگ دے رہا تھا کہ آگ لگ گئی ہے۔ تو پھر اس کی وارننگ دینے کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ہمیں وارن کرتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، انا کننا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے، تو اس انذار کو ہمیں لینا ہے، اس وارننگ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اگر ہم نے اس وارننگ کو نہیں سمجھا، ہم نے صرف یہی کہا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہے اور خوبصورت آواز میں کی جا رہی ہے، اور ہم بس اس کو سن رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کتنی پیاری تلاوت کر رہا ہے، اور یہ فلاں تو بہت ہی اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے، لیکن ہم اس کی وارننگ کو نہیں سمجھ رہے، اس وارننگ کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ہمیں دے رہے ہیں، اس انذار کو ہم محسوس نہیں کر رہے، اس انذار کو ہم لے نہیں رہے، تو پھر ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں اس قرآن حکیم کو سننے کا۔ تو اس انذار کو ہمیں لینا ہے اپنی زندگی میں، انا کننا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارشاد آیت نمبر 4 میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم نے ابھی دیکھی ہے کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آگے فرما رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اترتے ہیں اس رات میں اپنے رب کے حکم سے تمام حکمت کے فیصلے لیے، احکام لیے، تمام امور سر انجام دینے کے لیے اسی رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ وہی رات ہے جس کو اس سورہ دخان میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ تو اسی رات میں تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایک مسکنسیپشن ہمارے ہاں موجود ہے کہ شعبان کی رات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، یا جو 15 شعبان ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت بتائی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں عبادت کرو اور پوری رات جاگو اور اپنے لیے مغفرت طلب کرو، اسی رات میں قسمتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ رات نہیں ہے شعبان کی۔ اگر ہم قرآن حکیم کو کھولیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی روح سے تو وہ بالکل ہی غلط بات ہے، جو حدیث ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، شب برات کو اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اس رات سے، لیلۃ القدر کی رات سے، تو وہ حدیث بالکل ضعیف ہے۔ اس بات کو ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی روح سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں تمام احکامات دیے جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ وہ رمضان میں آتی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ جیسے کہ آج بھی 25ویں شب ہے، 3 لیلۃ القدر تو گزر چکی اور 2 ابھی ہمارے پاس باقی ہیں، 27ویں اور 29ویں شب۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اگر طاق راتوں کو ہم کاؤنٹ کریں تو وہ طاق راتیں 5 طاق راتیں بنتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اور مساجد سے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جب 27ویں شب آتی ہے تو جب یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ آج لیلۃ القدر ہے، یعنی کہ 27ویں شب کو ایک مخصوص کر لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جبکہ اس طریقے کی کوئی صراحت ہمیں کسی بھی حدیث سے، کسی بھی ذرائع سے ہمیں نہیں ملتی کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم بھلا دیا گیا تھا۔ یہ بات تو ہم بچپن سے ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا، پھر آپ وہاں سے باہر نکلے جب وحی کے بعد، تو 2 شخص آپس میں لڑنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں صلح کرانے لگے، تو اس لڑائی کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم بھلا دیا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے، اور پھر یہی فرمایا گیا کہ ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ سمجھنے کی ہے کہ 3 راتیں تو گزر چکی لیلۃ القدر کی، گزر جائیں گی۔ آج 25ویں شب ہے، آج جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، باقی ہمارے پاس 2 راتیں باقی بچیں گی، 27ویں اور 29ویں شب۔ 29ویں شب کو بھی عام طور پر ہم بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں، 4 تو پھر بھی ہم عبادات کر لیتے ہیں ان 4 راتوں میں، 29ویں شب کو ہم بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ 29ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہو کہ جس میں حکمت کے فیصلے کیے جائیں گے، اور اسے ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو 2 باتیں ہم نے ان آیات میں پڑھی ہیں کہ 2 کام کیے جاتے ہیں لیلۃ القدر میں، ایک تو یہ کہ قرآن حکیم نازل ہوا، اور دوسرا یہ کہ حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک تھوڑی سی ہم یہ وضاحت کر لیتے ہیں کہ قرآن حکیم جو نازل ہوا وہ 3 طریقے سے نازل ہوا تھا اس رات میں۔ ایک تو یہ قرآن حکیم سب سے پہلے تو لوح محفوظ میں رکھا گیا، پھر لوح محفوظ سے قرآن حکیم کو نکال کر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اسے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر تیسرا طریقہ قرآن حکیم کے نزول کا یہ تھا کہ اسے آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا 23 سال کے عرصے میں۔ تو جو آسمان دنیا پر قرآن حکیم
نازل ہوا تھا وہ رات در حقیقت لیلۃ القدر کی رات تھی۔ لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا تھا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ قرآن حکیم کا جو ابتدائی حصہ نازل ہوا تھا، وحی کا جو ابتدائی حصہ تھا، وہ بھی لیلۃ القدر کی رات میں کیا گیا تھا۔ دوسرے جو ہم نے اس آیت مبارکہ میں بات پڑھی وہ یہ تھی کہ حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات میں۔ تو یہ حکمت کے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی قسمت لکھ کے رکھی ہوئی ہے، اس لوح محفوظ میں سے پورے سال کے لیے، اس رات میں پورے سال کے لیے انسانوں کی جو قسمت ہے اس کو فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو وہ لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ کس کے ساتھ اب اس پورے سال میں کیا ہونا ہے۔ اس رات میں اس طریقے سے یہ قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اب کس کو مرنا ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کہاں بارش ہونی ہے اور کتنی بارش ہونی ہے، کس کو حج کرنا ہے، کس کو عمرہ کرنا ہے، تمام جتنے بھی کام ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی ہونی ہے، کسی کے ساتھ برائی ہونی ہے، کسی کو صحت ملنی ہے، کسی کو بیماری ملنی ہے، واٹ ایور جتنے بھی کام، جتنے بھی امور جو انجام پانے والے ہوتے ہیں کسی کی زندگی میں، وہ اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں لسٹ دے دیتے ہیں کہ اب اس کا یہ کام اس پورے سال میں ہونا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے بجٹ پاس ہوتے ہیں تو کوئی ایک مخصوص دن ہوتا ہے کہ جس میں بجٹ کو اناؤنس کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے فرشتے بھی ڈفرینٹ کاموں کے اوپر متعین ہیں، آسمان میں ان کے مختلف کام ہیں اور وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کمانڈ دے دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اب اس کے ساتھ اور یہ ہونا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں اپنی ڈائری میں یہ چیز نوٹ کرنی ہے ان آیات کے ساتھ کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور لیلۃ القدر کب آتی ہے۔ آیا یہ شعبان میں جو شب برات جسے ہم سمجھتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یا یہ وہ لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جسے تلاش کرنے کا، جسے ڈھونڈنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہم اس سے غافل رہتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم رمضان کے آخری عشرے کو خاص طور پر ہم بہت زیادہ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس آخری عشرے کی اور ان طاق راتوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو مرنا ہے اور کسی کے مرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، اور وہ انسان غافل ہے اس بات سے کہ اس کے مرنے کا اس سال فیصلہ کیے جانے والا ہے، صرف ایک چھوٹی سی چیز کو اگر ہم سمجھیں نا تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے زیادہ سخت فیصلہ ہمارے لیے یہی ہے، اور ہم اسی سے غافل رہتے ہیں۔ ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں ان طاق راتوں کو، اور لہو و لعب میں ہم پڑے رہتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں مستیوں میں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ 5 طاق راتیں کیسے گزر جاتی ہیں، اور ہم اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کرتے۔ انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے، اسے یہ بتا دیا جائے کہ اس کے مرنے کا جو وقت ہے وہ متعین ہو چکا ہے اور وہ فلاں فلاں دن مر جائے گا، چاہے 4 سال کا اسے ٹائم دے دیا جائے یا 5 سال کا اسے ٹائم دے دیا جائے، تو وہ یہ جو 5 سال کا ٹائم ڈیوریشن ہے، یہ جو پیریڈ ہے، یہی اس کے لیے گزارنا تکلیف دہ ہوگا، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور وہ لمحہ لمحہ یہی سوچتا رہے گا کہ 5 سال بعد اب میں مر جاؤں گا، اب میں مر جاؤں گا، اب میں مر جاؤں گا۔ لیکن ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں فیصلے کریں گے، زندگی کے بھی فیصلے کریں گے اور موت کے بھی فیصلے کریں گے، اور ہم بے خبری میں یہ راتیں گزار دیتے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ابھی ہمارے پاس 2 طاق راتیں باقی ہیں، 27ویں شب بھی باقی ہے ابھی ہمارے پاس، اور 25ویں شب بھی ہمارے پاس باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم ان جو طاق راتیں بچی ہیں، جو گزر چکی ہیں، اور اگر تو ہم نے ان کو اگنور کیا، ان راتوں کو ہم نے ان کو بھلا دیا، ان راتوں کو، اور ہم نے عبادت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ سے ان راتوں کی بھی معافی طلب کریں، اور جو ہمارے پاس ٹائم بچا ہے، جو راتیں ہمارے پاس باقی بچی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیں گے اپنے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم ان طاق راتوں میں اپنے لیے بخشش کا سامان کر سکیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Audio Jungle.